بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خواب کیا کہتے ہیں، خوبصورت پروگرام جس کا انتظار آپ کو میں اس کا میزبان آشکار داور، میرے ساتھ موجود اس پروگرام کی جان شان حضرت علامہ مفتی محمد سرور امجدی صاحب۔ ناظرین کرام، زندگی میں ہمارے جیسے انسانوں کو بہت سے تجربات سے واسطہ پڑتا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ زندگی کو اپنے عمل سے آدمی جنت بھی بنا لیتا ہے اور جہنم بھی بنا لیتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں تقدیر کے معاملات ہوتے ہیں، بہرحال تقدیر بھی کہتے ہیں عمل سے ہی بنتی ہے، اللہ تعالیٰ تقدیروں کو بدلنے کا بھی طاقت رکھتا ہے۔ تو زندگی میں بہت سے لوگ پریشان ہوتے ہیں، کہتے ہیں زندگی جہنم بن گئی ہے، بہت خوش ہوتے ہیں، کہتے ہیں زندگی جنت بن گئی ہے۔ لیکن اگر حالت خواب میں کوئی انسان جہنم دیکھے تو ایسے خواب کیا کہتے ہیں؟ ہے نا، بڑا ٹیکنیکل مسئلہ ہے یہ، کیونکہ مجھ جیسے ان پڑھ تو کہیں گے بھائی خواب میں جہنم دیکھی، اس طرح تو گیا بیڑا غرق ہو گیا تیرا۔ لیکن خواب میں علم رویا کیا کہتا ہے، اس حوالے سے مفتی محمد سرور امجدی صاحب بتائیں گے۔ آپ ہمارے پروگرام دیکھتے رہیے اور دیکھیے آپ کے اسکرینس پر ہم ٹیلی فون نمبر ڈسپلے کر رہے ہیں، آپ اپنے اچھے اور سچے خواب میں سنائیے۔ مفتی محمد سرور امجدی صاحب بتائیں گے خواب کیا کہتے ہیں۔ بہت شکریہ، گفتگو آغاز کریں گے مفتی صاحب سے۔ تو صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور صاحب اگر خواب میں جہنم دیکھی جائے تو کام اتر گیا بندے کا، ختم؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ عام طور پر یہ عرض کروں میں کہ جنت اور جہنم کے معاملات میں لوگ عام طور پر مذاق کرتے ہیں، جی، لطیفے بنا لیتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ اور بعض اوقات نہیں پتہ ہوتا، بندہ سخت گناہ گار ہو رہا ہوتا ہے، اور بعض اوقات علم نہیں ہوتا، بندہ دائرہ اسلام سے بھی خارج ہو رہا ہوتا ہے۔ اچھا، جی، اللہ اکبر۔ یہ جنت اور جہنم کا عقیدہ رکھنا یہ بیسک دین میں شامل ہے، بالکل صحیح ہے۔ ٹھیک ہے نا۔ اس میں مذاق کرنا یا اس میں کوئی بھپتی کسنا یہ بالکل زیب نہیں دیتا۔ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ فلاں جنت میں جائے گا تو میں نہیں جاؤں گا، آ جاتا ہے نا معاذ اللہ۔ اچھا، اگر یہ کام جو ہے میرے پسند کام جہنم میں ہوگا تو میں وہاں بھی چلا جاؤں گا، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ معاذ اللہ۔ ایسا بالکل نہیں کہنا چاہیے، شریعت میں اس کی ممانعت ہے۔ اچھا، اب کوئی خواب میں جہنم دیکھے، کیونکہ ہم نے اس سے پہلے جنت کا ذکر کیا تھا کہ خواب میں کوئی جنت دیکھے تو اس کی تعبیرات کیا کیا ہو سکتی ہیں۔ اگر خواب میں کوئی جہنم دیکھے، اس کا عذاب دیکھے، لیکن اس عذاب سے اسے کوئی تکلیف نہیں پہنچی، بس وہ دیکھ رہا ہے جہنم یا اس کے عذاب کو دیکھ رہا ہے، اسے کوئی تکلیف نہیں پہنچی، وہ عذاب اس کو نہیں ہو رہا، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے دنیاوی طور پر کوئی رنج و غم پہنچے گا۔ اچھا، دنیا میں رنج و غم جی، پہنچ جائے۔ رنج و غم پہنچے گا، کوئی تکلیف پہنچے گی، کوئی پریشانی ہوگی، کسی مشکل میں آئے گا، یا خدا نہ خواستہ ٹینشن اسے بہت زیادہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، نمبر ایک یہ ہو گیا۔ اگر یہ دیکھا ہے کہ جہنم میں ہے، مطلب جہنم کو دیکھا اور اس کا عذاب دیکھا، اسے فیل بھی کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دنیا میں دین سے انتہائی لاپرواہ ہے، اسے گناہوں کا کوئی تمیز ہے ہی نہیں ہے، وہ گناہوں کی طرف جا رہا ہے، شیطانی کاموں کی طرف جا رہا ہے۔ تو ایسے خواب دیکھنے والے کو فوراً متنبہ ہونا چاہیے اور اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن نہ بنائے، بلکہ جنت کے لیے کام کرے۔ اور جنت کے لیے کام کون سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور فرما برداری۔ اور بعض ائمہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی اس طرح دیکھے جہنم کی آگ کو، عذاب کو، اور فیل بھی کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شدید قسم کے گناہوں میں مبتلا ہے، اللہ اسے اکبر۔ فوراً اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے۔ اچھا جی، ناظرین اب مجھے بتائیں، کال موجود ہے تو ایک کال کو شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، عبدالرزاق بات کر رہا ہوں راولپنڈی سے۔ راولپنڈی سے بات کر رہے ہیں جی، اپنا خواب بیان کیجیے۔ میرے دو خواب ہیں۔ جی، پہلا خواب یہ ہے کہ میں نے دیکھا کہ میں جا رہا ہوں نا پڑوس میں جاتا ہوں۔ نہیں ایک منٹ، آپ اپنے پڑوس میں جا رہے ہیں؟ جی، میں پڑوس میں جا رہا ہوں، اچھا، پھر؟ گھر والے کے جا رہا ہوں۔ جی جی، اب میں دیکھتا ہوں وہاں پہ نا ان کی انار کی پیٹی پڑی ہوئی ہے۔
اناج کی پیٹی؟ انار کی پیٹی. انار کی پیٹی. انار چھاپر میں ڈال رہا ہے ایک بندہ جب ہمارا پڑوس پر ہوتا ہے نا. اچھا وہ ٹھیک. ڈال کے باہر نکل جاتا ہے تو ہم بھی پیچھے باہر آ جاتے ہیں. باہر آتے ہیں تو سامنے مجھے نا ایک انار کا درخت نظر آتا ہے. انار کا درخت پہلے اناج تھا؟ پہلے انار تھا، وہ انار تھیلی میں بھر رہے تھے، پھر باہر نکلتے ہیں، پھر نکلتے ہیں دیکھتے ہیں انار کا درخت ہے. جی درخت ہے وہاں پہ نا، اس کے اوپر ایک انار لگا ہوتا ہے. اس کے اوپر انار لگا تھا. انار لگا ہوتا ہے. ہم جاتے ہیں اس کے اوپر، ہمیں ایک میری کزن ہوتی ہے، ایک میں ہوتا ہوں، ہم 2 بندے ہو جاتے ہیں. ہم اس کے پاس جاتے ہیں تو وہاں پہ نا ایک انار نیچے ہوتا ہے. ہم وہ انار توڑنے کی کوشش کرتے ہیں. جب توڑتے ہیں تو وہاں پہ نا ہمارے ہاتھ میں کیلا آ جاتا ہے. اچھا انار توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، کیلا ہاتھ میں آ جاتا ہے. کیلا ہاتھ میں آتا ہے. کیلا توڑتے ہیں، پھر ہم وہ کیلا ہم دونوں کھاتے ہیں. آدھا میں اس کو دے دیتا ہوں، آدھا میں خود کھاتا ہوں. ٹھیک. اچھا دوسرا خواب؟ دوسرا خواب یہ کہ میری بیٹی نے دیکھا ہے. میری بیٹی کی عمر 19 سال ہے. تو اس نے دیکھا اس کے سر میں نا بہت سی جوئیں دیکھی ہیں. سر میں جوئیں دیکھی ہیں. ٹھیک ہے، ہم سمجھ گئے، آپ راولپنڈی سے پروگرام میں شامل ہوئے. اور ناظرین اسی کال کے ساتھ ہم جائیں گے ایک وقفے پہ، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. جی ناظرین دوسرے سیگمنٹ میں ہم داخل ہو چکے ہیں. دوسرے سیگمنٹ کا آپ ہی سے کریں گے. شامل کرتے ہیں کالرز کو. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں ماہرہ لاہور سے بات کر رہی ہوں. جی لاہور سے ماریہ بات کر رہی ہیں. اپنا خواب بیان کیجئے. ماہرہ جی اپنا خواب بیان کیجئے. جی مفتی صاحب میرے 2 خواب ہیں. میرا پہلا خواب یہ ہے کہ مفتی صاحب میں نے 12th کے ایگزامز دے دیے ہوئے ہیں، لیکن میں خواب میں بار بار یہ دیکھتی ہوں کہ میں مختلف سبجیکٹس کی تیاری کر رہی ہوں، لیکن میرے سے تیاری ہو نہیں رہی، وقت بہت کم ہے، اور میں کافی پریشان اور گھبرائی ہوتی ہوں کہ امتحان کی تیاری نہیں ہو پا رہی میرے سے. پھر میں دوسرا حصہ خواب میں، پہلے خواب کا دوسرا حصہ یہ ہوتا ہے کہ میں امتحان گاہ میں موجود ہوتی ہوں، ایگزام ہال میں پیپر لکھنے کی بہت زیادہ کوشش کرتی ہوں، لیکن میرے سے پیپر لکھا نہیں جاتا، وقت بہت کم ہوتا ہے اور میں کافی پریشان ہوتی ہوں. بعض دفعہ میں خواب میں خوف زدہ بھی ہوتی ہوں کہ اگر نہ ہوا تو کوئی مسئلہ نہ بن جائے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ماہرہ، آپ کے لاہور سے پروگرام میں شامل ہوئی، آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک اور کالر منتظر، ان کو بھی شامل کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میرا نام سائرہ ہے اور میں لاہور سے بات کر رہی ہوں. اچھا لاہور سے آپ بھی بات کر رہی ہیں. اپنا خواب بیان کیجئے. جی میرے 2 خواب ہیں. پہلا خواب میری پھپھو کا خواب ہے کہ خواب میں کچے مکانات دیکھتی ہیں کچے کے علاقے میں، اور مختلف دیواریں ان پہ چڑھنے کی کوشش کرتی ہے لیکن نہیں چڑھ پاتی اور گرنے لگتی ہیں اور کچے مکانات ٹوٹے ہوئے دیکھتی ہیں. اور دوسرا خواب یہ ہے کہ وہ اپنے بچے کو گود میں اٹھا کے اور درباروں پہ جاتی ہیں، اور وہاں جہاں پہ بچے تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، اور وہ اپنے بچے کی صحت کی دعا کرواتی ہیں ان بچوں سے اور روتی ہیں. جی روتی ہیں، دعا کرواتی ہیں. ٹھیک ہے، آپ لاہور سے شامل ہوئی، آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک اور کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی لاہور سے یاسمین. لاہور سے ہماری بہن یاسمین بات کر رہی ہیں. اپنا خواب بیان کیجیے گا. جی میں نے نا پہلے میں نے خواب پوچھا تھا نا، وہ کیک کھا رہی تھی بہن اپنی سسٹر کا. ہاں جی منہ پہ کیک لگ گیا تھا. اچھا ہاں پھر؟ ہاں جی وہ میں نے پھر آیت کریمہ پڑھا، درود شریف کی تسبیح پڑھی، قرآن شریف پڑھا، تو وہ خواب میں میری دوسری بہن آئی، وہ کہہ رہی ہم نا کل عمرہ کرنے جا رہے. اچھا ماشاءاللہ. اچھا وہ جنہوں نے کیک کھایا تھا اس کے علاوہ ایک اور بہن خواب میں آئی، انہوں نے کہا ہم عمرہ کرنے جا رہے ہیں. جی وہ کہہ رہی کل جمعے رات کو دیکھا نا، ابھی 1 دن پہلے. ٹھیک ہے وہ کہہ رہی جمعے کو عمرہ کرنے جا رہے ہم. ٹھیک ہے، آپ بھی لاہور سے شامل ہوئے پروگرام میں، آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک اور کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں شادیہ بات کر رہی ہوں سرگودا سے. سرگودا سے ہماری بہن شادیہ بات کر رہی ہے. اپنا خواب بیان کیجیے. جی میرے 2 خواب ہیں. ایک میرے ہسبینڈ نے دیکھا ہے رات کو کہ جیسے جہاز پہ بیٹھے ہیں 3 لوگ ہیں، اور کبھی جہاز آسمان کی طرف جاتا ہے، کبھی زمین کے نیچے، ایسے نا ویسے ہی جیسے گھوم پھر رہا ہے. اچھا. اور جو پتہ نہیں ہے کہاں جانا ہے. ٹھیک. اور دوسرا خواب میرا یہ میں نے خواب دیکھا ہے جیسے کوئی دربار ہے، وہاں پہ جانا ہے اور مجھے راستہ نہیں مل رہا. اچھا ٹھیک. راستہ نہیں مل رہا. 3-4 راستے ہوتے ہیں. ایک عورت مجھے ملتی ہے، وہ کہتی ہے اتنا یہ راستہ بالکل نہ نزدیک جا رہا ہے، تم اس راستے سے چلی جاؤ. جب میں آگے جاتی ہوں تو ایک بزرگ بیٹھا ہوتا ہے، وہ تویز دے رہا ہوتا ہے، کیا کر رہا ہوتا ہے. تو ان کے پاس وہاں پہنچتی ہوں تو بارش آ جاتی ہے. اچھا آپ وہاں جاتی ہیں تو ہلکی بارش.
ٹھیک ہے. ہلکی ہلکی بارش شروع ہوتی ہے اور جو سب لوگ بیٹھے ہوتے ہیں نا وہ اپنے اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں. جیسے ان سے نا کوئی بھی تویز نہیں لیتا, میں ان کے پاس کھڑی ہوتی ہوں. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے 26 جولائی کو خواب سنائے تھے, وہ ریپیٹ نہیں ہوئے. اچھا 26 جولائی کو خواب سنائے تھے, ریپیٹ نہیں ہوئے. یقیناً ہوں گے, ورنہ آپ آ جائیں فیس بک پہ دیکھ لیں یا اس پہ انسٹاگرام پہ دیکھ لیں یا یوٹیوب پہ دیکھ لیں. آپ ڈیٹ ڈالیں خواب کیا کہتے ہیں یار وائی کیو ٹی وی, انشاءاللہ آپ کو پروگرام دیکھنے کو مل جائے گا. آپ کا بہت بہت شکر میری بہن کہ آپ سرگودا سے پروگرام میں شامل ہوئیں. ایک اور کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرے بھائی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں عمر بات کر رہا ہوں لاہور سے. قمر بھائی لاہور سے بات کر رہے ہیں. جی اپنا خواب بیان کیجئے. جی میں نے خواب میں دیکھا تھا ایک کتا نا میرے پیچھے لگا ہوتا ہے اور وہ نا بھونک رہا تھا, میں آگے نا بھاگ رہا تھا, تو ایک آدمی آ کے اس کو پکڑتا ہے اور اس کے منہ پہ رسی باندھ دیتا تھا, وہ توڑوا کے پھر میرے پیچھے لگ جاتا ہے اور کاٹنے کے لیے. پھر کچھ دیر بعد نا خود ہی رک جاتا ہے. پھر میں دوبارہ کوئی دیکھتا ہوں وہ میں کوئی چیز پھینک رہا تھا اس کو ہٹانے کے, لیکن وہ اپنی جگہ پہ رہتا ہے, مجھے کچھ کہتا بھی نہیں ہے لیکن ہلتا بھی نہیں ہے. ٹھیک, کالے کلر کا تھا, کالے رنگ کا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے میرے بھائی, آپ کا خواب بھی ہم نے نوٹ کیا. ایک اور کالر منتظر, ان کو بھی شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ السلام علیکم. جی السلام علیکم. اچھا چلے جی مفتی صاحب کیا کہتے ہیں خواب؟ عبدالرزاق صاحب نے پنڈی سے یہ پوچھا کہ یہ اپنے پڑوس میں گئے تو وہاں انار کی جو ہے وہ پیٹی رکھی ہوئی ہے اور کوئی شخص شاپر میں اس میں سے نکال کے ڈال رہا ہے. باہر نکلتے ہیں تو انار کا درخت ہوتا ہے. یہ کوشش کر کے اس میں سے توڑتے ہیں تو کیلا ہاتھ میں آتا ہے. آدھا کیلا خود کھاتے ہیں اور آدھا جو ساتھ ہوتا ہے اس کو دیتے ہیں, دونوں کھا لیتے ہیں. دیکھیں میرے بھائی, اگر پارٹنرشپ میں کوئی کام اگر آپ کر رہے ہیں تو اس میں زیادہ یہ اشارہ ہو رہا ہے کیونکہ پارٹنرشپ میں کوئی کام کر رہے ہیں, کوئی بھی کام, تو اس میں جو آپ چاہتے وہ نہیں ہوگا, لیکن کچھ نہ کچھ بہتر صورت نکل آئے گی. آپ کو بھی مل جائے گا, اس کو بھی مل جائے گا, لیکن جو آپ چاہ رہے ہیں وہ نہیں ہوگا. اور اسی طریقے سے اکیلے بھی کام کر رہے ہیں تو جو آپ توقعات لگائے بیٹھے ہیں وہ نتیجہ نہیں آئے گا, لیکن کچھ نہ کچھ بہتر صورت آ جائے گی, نقصان آپ کو نہیں ہوگا. صحیح. ٹھیک, ایک کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی میری آواز آپ تک آ رہی ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں فیصل آباد سے بات کر رہا ہوں, مظہر علی جی. جی مظہر صاحب فیصل آباد سے بات کر رہے ہیں, اپنا خواب بیان کیجیے گا. آپ یہ کہ جی میں نے بہت عرصے بعد نا اپنے والد صاحب کو خواب میں دیکھا, تو میرے والد صاحب میرے پاس سے گزرے اور میں ٹیلر ہوں, میں مشین پہ کام کر رہا ہوں. مجھ سے پوچھا میرے بیٹے کا کہ مزمل کدھر ہے؟ اچھا میں نے کہا مزمل کمرے میں ہے, تو بس میرے پاس سے گزرے کمرے میں چلے گئے. اچھا پوتے کا آپ نے پوچھا مزمل کدھر ہے, پاس سے گزرے اور پھر اپنے کمرے میں چلے گئے. ٹھیک ہے, آپ کا خواب نے نوٹ کیا, آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک اور کال کو شامل کریں گے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میری بہن کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں کوئٹہ سے بات کر رہی ہوں. کوئٹہ سے بات کر رہی ہیں. جی اپنا خواب بیان کیجیے. جی میرا خواب یہ, میں نے بہت دفعہ خواب میں دیکھا ہے کہ میرے دانت ٹوٹ رہے ہیں, اور ابھی میں نے کل بھی دیکھا ہے کہ میری جو داڑھی ہیں 2 داڑھی ٹوٹی ہیں, پھر آگے سے ایک اور دانت ٹوٹا ہے اور اس میں سے بلڈ نکل رہا ہے. میں بہت پریشان. تکلیف ہو رہی ہے آپ کو؟ درد محسوس ہو رہا ہے خواب میں؟ نہیں درد محسوس نہیں ہو رہا. درد محسوس نہیں ہو رہا. اچھا یہ ایک اور خواب ہے, دانت زمین پہ گرے تھے ہاتھ میں گرے آپ کے؟ ہاتھ میں سے. ہاتھ میں گرے ہیں, بلیڈنگ ہوئی ہے لیکن. ٹھیک ہے, ایک اور خواب کیا ہے آپ کا؟ میں اکثر خواب میں دیکھتی ہوں کہ میری خانہ کعبہ کی زیارت ہو رہی ہے. کبھی میں غلاف کے لیے طواف کرتی ہوں اور کبھی غلاف کو چومتی ہوں. چلے ماشاءاللہ, زیارت کعبہ آپ نے کی, خواب میں غلاف کو چومتے ہوئے دیکھا. خواب کیا کہتا ہے بتائیں گے انشاءاللہ. پروگرام دیکھتی رہیے. آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ کوئٹہ سے پروگرام میں شامل ہوئیں. ایک اور کالر منتظر, ان کو بھی شامل کریں گے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میری بہن کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں ہما بات کر رہی ہوں, ہری پور سے. ہری پور سے بات کر رہی ہیں ہماری بہن ہما. جی اپنا خواب بیان کیجیے گا. سر میں یہ دیکھتی ہوں کہ شادی ہو رہی ہے ہمارے گھر میں. یہ 2-3 دفعہ ایسا خواب دیکھا ہے میں نے. یعنی ہمارے گھر میں بھی شادی دیکھتی ہوں, کسی اور کے گھر میں, اور اسے 2-3 دفعہ اس طرح شادی دیکھتی ہوں. اپنے گھر میں آپ نے شادی دیکھی ہے؟ اچھا آپ سنگل ہیں میرڈ ہیں؟ جی میں میرڈ ہوں. میرڈ ہیں. جی وہ سب پوچھنا ہے, کچھ پریشان تو نہیں ہیں آپ؟
جی اینزائٹی تو ہوتی ہے, پریشانی تو ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک. چلے اللہ تعالیٰ ہر پریشانی سے محفوظ رکھے آپ اور ہم سب کو اپنا خیال رکھیے گا. آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک اور کالر منتظر ہیں, ان کو بھی شامل کریں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی السلام علیکم. اچھا جی مفتی صاحب کیا فرمائیں گے خوابوں کے حوالے سے؟ اچھا, دوسرا جو خواب عبدالرزاق صاحب نے پوچھا کہ بیٹی کے سر میں انہوں نے جوئیں دیکھی ہیں. دیکھیں سر میں اس طرح جوئیں دیکھنا اس کا مطلب ہے کہ ان کی جو صاحبزادی ہیں تو وہ کہیں معدے کے عارضے میں یا پیٹ کی تکلیف میں یا کچھ اس طرح ہلکا پھلکا جو درد ہے اس میں مبتلا ہے, اور اکثر اوقات کچھ نہ کچھ رہتا ہے ان کو. تو اس میں کوئی تشویش والی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے, صحت نصیب فرمائے. یہ مستقبل میں کوئی اس طرح ہلکا پھلکا ہو سکتا ہے تو صدقہ وغیرہ دے دیں, اللہ تعالیٰ محفوظ و مامون فرمائے. عبداللہ صاحب نے پوچھا کہ ایک حاملہ خاتون ہے اور وہ سیڑھیاں چڑھ رہی ہیں اور جو ہے وہ چڑھ نہیں پا رہی. میرے بھائی آپ جس فیلڈ میں ہو, آپ چونکہ مجھے بتایا آپ نے کہ ایجوکیشن میں آپ کچھ پڑھ رہے ہیں, کچھ ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں, آپ اپنے اوپر بہت بوجھ تصور کر رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو مشکلات درپیش ہو رہی ہیں. بوجھ تصور نہ کریں. جو کام کرنا ہے آپ نے اپنے شوق سے لیا ہوگا, ٹھیک ہے نا. جو بھی آپ فیلڈ میں گئے تو اپنے شوق سے آپ گئے ہوں گے تو اس کو شوق سے کیجئے تو آپ کو بوجھ تصور نہیں ہوگا. صحیح. شامل کرتے ہیں کالر کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ نہیں پہلے بتائیے. کمالیہ سے بات کر رہی ہوں. کمالیہ سے بات کر رہی ہیں. جی فرزانہ بہن اپنا خواب بیان کیجیے شروع سے. مجھے نا خواب میں زیادہ تر شیاطین بہت تنگ کرتے ہیں اصل میں. تو میں اپنے پاس کینچی رکھ کے سوتی ہوں, اس کے بغیر مجھے ایسا لگتا ہے ابھی آ جائیں گے. آتے ہیں تو جب میں کینچی رکھتی ہوں پھر نہیں آتے ہیں. تو ویسے مجھے خواب میں اکثر اندھیرا, زیادہ ٹینشن, اندھیرا ہی اندھیرا زیادہ ہوتا ہے, لوگ ہوتے ہیں, اندھیرا ہوتا ہے. اور کبھی بہت دیر سے ایسے خواب آ رہے ہیں. بہت ویسے میں ہر ٹائم ڈپریشن میں رہتی ہوں. ٹھیک ہے, ڈپریشن میں رہتی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عطا فرمائے. میری بہن اپنا خیال رکھیے, درود شریف کی اطرت رکھیے, انشاءاللہ ڈپریشن آپ کا ختم ہو جائے گا. اچھا اب ایک اور کال کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون, کہاں سے؟ جی میں کراچی سے بات کر رہی ہوں, مسز انیس بات کر رہی ہوں. جی میری بہن اپنا خواب بیان کیجیے. دیکھیں میں نے خواب میں یہ دیکھا کہ کبوتر میرے مطلب گھر میں آیا اڑتا ہوا, پنجرا رکھا ہوا ہوتا ہے, اور وہ کبوتر اتنا خوبصورت ہوتا ہے کہ میں اس کے اوپر چھری رکھتی ہوں تو وہ چھری سے میں پکڑنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے کہ میرے مطلب یہ مجھے مارے نہیں, کاٹے نہیں. تو وہ میں چھری سے جب پکڑتی ہوں نا تو اس کی گردن پر لگ جاتا ہے اور خونم خون ہو جاتا ہے, اور مجھے اتنی تکلیف ہوتی ہے اس کو دیکھ کر. میں کہتی ہوں میں نے اس کو بلا وجہ میں پکڑا کہ یہ خونم خون ہو گیا, پھر میں اس کو لپیٹ کر اس کو پنجرے میں رکھ دیتی ہوں اور پھر دعا مانگتی ہوں اللہ میں یہ صحیح ہو جائے. تو یہ خواب کی تعبیر بتا دیں پلیز. بالکل بتائیں گے, پروگرام دیکھتے رہیے. آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ کراچی سے شامل ہوئیں. انشاءاللہ تیسرے سیکنڈ میں ہم بتائیں گے کہ آپ کے بتائے گئے خواب کیا کہتے ہیں. ایک اور کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خواب سنا رہے ہیں ان کو. جی امبر لاہور سے بول رہی. امبر بہن لاہور سے بات کر رہی ہیں. اپنا ٹی وی کی آواز بند کر دیں پلیز. ٹی وی کی آواز بند کر دیں. جی اب بتائیے اپنا خواب. بھائی ایک فوت ہو گیا, اس کو دیکھا ہے وہ فروٹ کے اوپر کہہ رہا میں نے فروٹ کی دکان کھولی, فروٹ لے لیا کرو. ایک منٹ, آپ نے خواب میں دیکھا کہ ایک تو ڈسٹرب ہو رہی ہے لائن, آپ آواز بند نہیں کریں ٹی وی کی نا. آپ نے خواب میں کیا دیکھا ہے کہ کسی آپ کے بیٹے نے دکان کھولی فروٹ کی, اور بھائی نے دکان کھولی اور کہتا ہے بہن مجھ سے فروٹ خرید لو. ہاں فروٹ کی دکان کھولی ہے. اور دوسرا دیکھا میری والدہ کہہ رہی ہے یہ گھر جو ہے نا ہمارا جہاں ہم رہتے ہیں یہ بک گیا ہے. اچھا ٹھیک. اچھا والدہ کہتی ہیں جہاں آپ رہتی ہیں مکان آپ کا, یہ مکان آپ کا لائن پر ہے, ٹیلی فون لائن پر ہے. جی لائن پہ ہے. آپ میری بہن تھوڑا سا وہ کریں, ٹیلی ویژن کی آواز کو تو بند کر دینا آپ. نہیں ٹی وی کے, اب ہمیں کیوں آپ آزمائش میں ڈال رہی ہیں. چھت پہ ہوں میں تو. آپ کی آواز آ رہی ہے, ہمیں ڈبل ہو کر آ رہی ہے. نہیں ٹی وی نہیں چل رہا, ٹی وی تو بند ہے, میں تو چھت پہ ہوں. اچھا ایک سسٹم لگایا ہے. اچھا بہرحال موسیٰ آپ سے کوئی پوچھا جا رہے ہیں. آپ کے بھائی کیا کام کرتے ہیں؟ فوت ہو گئے. فوت ہو گئے. اچھا ہاں وہ سائن کرا رہے ہیں, دستخط دے کاغذ دے رہے ہیں مجھے, کہہ رہے ہیں امبر اس پہ سائن کر دو, یہ گھر بک گیا ہے.
اچھا دوسرے خواب میں جو آپ کی والدہ نے کہا تھا کہ گھر بک گیا ہے تو وہ بھائی آپ سے کہتے ہیں اس پہ سائن کر دو گھر بک گیا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا یہ بتائیں کہ وہ گھر ویسے کچھ بیچنے کی تیاری ہو رہی ہے؟ نہیں ہم رہتے ہیں ابھی اس پہ ابھی. اچھا بھائی کو جو مرحوم بھائی ہیں تو ان کو کوئی حصہ وغیرہ ملا ہے یا ملنے والا ہے؟ شادی نہیں ہوئی تھی ان کی. نہیں ان کو ترکے میں حصہ ملا تھا. جی انہی کے نام گھر ہے یہ. اچھا انہی کے نام گھر ہے، ٹھیک ہے میری بہن. آپ کا خواب بھی ہم نے دونوں نوٹ کیے، پروگرام دیکھتے رہیے گا، انشاءاللہ بتائیں گے خواب کیا کہتے ہیں. اور ایک اور کال کو شامل کریں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں حماد ہوں، لاہور سے بات کر رہا ہوں. لاہور سے بات کر رہے ہیں؟ والدہ کا خواب پوچھنا. جی بتائیے. والدہ نے کل پرسوں ایک خواب دیکھا ہے، خواب میں دیکھا ہے نیلے رنگ کا ایک سانپ ہے 1.5 سے 2 فٹ کا، ٹھیک ہے، اور والدہ اسے مار رہی ہیں، کافی مارا اور وہ مر گیا، اور اس کے نا منہ سے اینڈ پہ پیلے رنگ کا نا زہر ٹائپ نکلا، تو پتہ چلا کہ وہ زہر نکلا اور وہ مر گیا، اتنا پتہ لگ رہا ہے کہ مر گیا. اس کی تعبیر پوچھنی ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ ہم بتائیں گے اس کے خواب کی تعبیر، وہ سب کے خوابوں کی تعبیر بتائیں گے، لیکن انشاءاللہ اگلے سیگمنٹ میں. پروگرام دیکھ رہی ہے، ہمارے ساتھ رہیے، ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد. جی ناظرین تیسرے سیگمنٹ کا آغاز ہو چکا ہے اور شامل کریں گے کالر کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں تعظیم واکینڈ سے بات کر رہی ہوں. واکینڈ سے بات کر رہی ہیں، اپنا خواب بیان کیجئے. ہم جدھر پہلے رہتے تھے نا، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں اپنے صحن میں چرپائی بچھائی ہوئی ہے، تو ساتھ والے گھر کے نا اوپر والی منظر میں نا لنٹر ڈلا ہوا ہے، جس طرح نیا لنٹر نہیں ہوتا تو وہ ڈلا ہوا ہے. اس کو دیکھ کے میں دیکھ رہی ہوں، اور میں جب باہر جاتی ہوں گلی میں تو دیکھتی ہوں تو پوری گلی پہ نیا چھت بنا ہوا ہے نا. وہ سیٹوں کا چھت نہیں ہوتا، سیٹیں ہوتی ہیں. تو میں خوش ہو رہی ہوں کہ ہماری گلی میں نہ دھوپ لگے گی نہ بارش کا پانی کیچڑ ہوگا. وہ سارے ہمارے محلے والی ادھر بیٹھی ہوتی ہیں اور میں اس کو دیکھ کے خوش ہو رہی ہوتی ہوں. اچھا وہاں کوئی رہتا ہے ابھی؟ وہ دوسرے لوگ آ گئے نا، ٹھیک ہے گورنمنٹ کے ہوتا تھا. ٹھیک ہے میری بہن واکینڈ سے آپ پروگرام میں شامل ہوئی، آپ کا خواب ہم نے نوٹ کیا، پروگرام دیکھ لیں، انشاءاللہ بتائیں گے خواب کیا کہتا ہے. ایک اور کال کو شامل کریں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں اور کون بات کر رہی ہیں؟ میں صفیہ کر رہی ہوں کراچی سے. کراچی سے بات کریں، اپنا خواب بیان کیجئے. جی وہ بھائی میں نا رات کو سوئی بھی تھی، 1 مہینہ ہو گیا، 2 مہینے، تو نا میرے اوپر سانپ ایسے اٹھا ہوا تھا. آپ کے پاس سانپ اٹھا ہوا تھا؟ اچھا رات کو سوئی تھی تو بستر پہ سانپ تھا ان کے اوپر؟ خواب میں جی. پھر اس کو نا جا کے میرے میاں نے جا کے دروازے بڑے کے پاس اس کو نا مار دیا تھا. مار دیا آپ کے شوہر نے؟ ٹھیک ہے میری بہن کراچی سے آپ شامل ہوئی، آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک اور کالر منتظر، ان کو بھی شامل کریں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی السلام علیکم. ہیلو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری بہن آپ پروگرام میں شامل ہو چکی ہیں، اپنا تعارف کرائیے، کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میری بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ فیصل آباد سے. فیصل آباد سے، اپنا خواب بیان کیجئے. ہاں جی سر، میں نے نا 2 ہفتے پہلے پچھلے ماہ تقریباً یہ خواب دیکھا تھا. پچھلے ماہ دیکھا تھا؟ ہاں جی. ہمارا جو آبائی گھر ہے نا میرا میکے کا، ہم لوگ نہیں رہتے وہاں پہ نا کاروبار. نہیں اب کٹ گئی. آپ کا آبائی گھر جو ہے وہاں کیا ہوا؟ وہاں اب نا میرے پیرنٹس وہاں سے شفٹ ہو گئے ہیں. تو جو ہے نا میرے بھائی وہاں پہ کاروبار کرتے ہیں اس گھر کے اندر. ٹھیک ہے، تو خواب میں کیا دیکھا آپ نے؟ خواب میں نے یہ دیکھا ہے کہ میری شادی ہو رہی ہے، سب لوگ اکٹھے ہوئے ہیں. صحیح. میری چچی، تائی، میری کزن، سب لوگ، بارات کا دن ہے اور وہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ اٹھ جاؤ آمنہ اور نہ جا کے پارلر ہو لو تیار ہو جاؤ پارلر. ٹھیک ہے. ہاں جی، میں کہتی ہوں کہ ابھی تو بہت ٹائم ہے، میں واش روم جا رہی ہوں. میں واش روم چلی جاتی ہوں، اس کے بعد جو ہے نا میں خوش ہوں، باقی سب بھی خوش ہیں. اور جو ہے نا وہ بارات جو آنی ہے نا اس کے بارے میں یہ ہے کہ میرے جو اب ہسبینڈ ہے نا ماشاءاللہ انہوں نے ہی بارات لے کے آنی ہے. اچھا ٹھیک ہے. ہاں جی.
آپ نے اپنی شادی کو جو سمجھے دوبارہ دیکھا، انہی شوہر سے ماشاءاللہ آپ کے موجود ہیں، اللہ تعالیٰ رشتہ قائم رکھے۔ چلتے ہیں ناظرین مفتی صاحب کی طرف، پوچھیں گے خواب کیا کہتے ہیں۔ مزید آپ کو آج کے پروگرام میں شامل نہیں کر سکیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ کل اگر پروگرام زندگی بخیر تو کل انشاءاللہ آپ کو پروگرام میں ضرور شامل کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے، چلتے ہیں مفتی صاحب کی طرف۔ اچھا، بہن نے فیصل آباد سے یہ پوچھا کہ ان کی والدہ نے خواب دیکھا کہ کوئی چیمپئن شپ ہے اور اس میں وہ جیت جاتی ہیں اور پھر ان کو پیاس لگتی ہے، برتن سے جو ہے نا وہ جس برتن میں وہ پیتی ہیں تو پینے کے بعد انہیں معلوم ہوتا ہے کہ اس میں تو گندی اسمیل آ رہی ہے، کوئی گٹر وغیرہ کی اسمیل آ رہی ہے۔ دیکھیں اگر ان کی والدہ تھوڑی غصے کی تیز ہیں اور یعنی ہر بات فوری کہہ دینے کی عادی ہیں تو پھر اس خواب کی تعبیر یہ ہوگی کہ کہیں غصے میں ایسا ہوگا کہ ان کو لگے گا کہ میں نے فلاں کو باتیں سنا دی، دیکھا کیسا کر دیا میں نے، بالکل خاموش کروا دیا، لیکن حقیقت میں ایسا ہوگا نہیں، کہ مطلب آپ اپنے آپ یعنی جس چیز کو آپ کامیابی سمجھ رہی ہیں وہ آپ کی کامیابی نہیں ہوگی۔ دیکھیں آخر میں پیاس لگی، برتن سے آپ نے پانی پیا لیکن وہ برتن اسمیل والا تھا، تو یہ اس طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر نارملی ہیں، نارملی مزاج ہے اور اس طرح کوئی غصے کی تیز نہیں ہے یا بات بات پہ لڑنا کوئی ایسی چیز نہیں ہے، تو پھر اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ کسی معاملے میں جو کہ ان کو لگ رہا ہے کہ یہ مشکل معاملہ ہے لیکن بالآخر انشاءاللہ مشکل ہوگا تھوڑا، لیکن انشاءاللہ اس میں وہ کامیاب ہو جائیں گی، وہ کام پائے تکمیل تک پہنچ جائے گا، لیکن تھوڑی مشکل ہوگی۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مشکل بھی دور فرمائے۔ انہوں نے کہا کہ زور کے وقت یہ کہیں سے گزر رہی ہیں، خواب دیکھا انہوں نے کہ گاؤں میں کچا سا گھر ہے، اس گھر میں کوئی عورت ہے، ان کا نام لے کر کہتی کہ میرے پاس آؤ، پھر وہاں پر عجیب آوازیں آ رہی ہوتی، کوئی اللہ والے وہ ہوتے ہیں، کہتے ہیں جو پہلے رہتے تھے ایک دوسرے پر کالا جادو انہوں نے کیا ہوا تھا۔ دیکھیں اگر آپ کے ذہن میں ایسی کوئی بات ہے کہ جی ہم پر کسی نے کر دیا، کچھ فیملیز ایسی ہوتی ہیں ہر وقت یہی ذہن میں یہی کہتی ہیں کہ بھئی ہم پر کسی نے جادو کر دیا، یہ تو اگر ایسا ہے تو پھر اس خواب کی کوئی تعبیر نہیں ہے۔ لیکن اگر ایسا نہیں، کچھ پریشانیاں ہیں، سب کچھ کرنے کے باوجود بھی دور نہیں ہو رہی، کوئی بیمار ہے، دوا کرنے کے باوجود بھی وہ صحیح نہیں ہو رہے، اسباب اختیار کرنے کے باوجود بھی کام نہیں ہو رہے، تو پھر اس کا یہ ہے کہ آپ نمازوں کی پابندی کریں اور فجر اور عصر کی نماز کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی، 7 مرتبہ فلق اور ناس والا ختم درود شریف پڑھ کے اپنے اوپر بھی دم کریں، گھر کے تمام افراد اور گھر کا تصور کرتے ہوئے دم کریں، اتنے پانی پر دم کریں کہ وہ پانی سب پئیں بھی اور گھر کے چاروں کونوں پر چھڑک دیں۔ یہ 11 روز تک کر لیں، انشاءاللہ کوئی بھی اگر وہاں پر ایسی کوئی چیز ہوگی تو وہ دور ہو جائے گی۔ لاہور سے ماہرہ صاحبہ نے یہ پوچھا کہ انہوں نے کہا کہ ابھی انہوں نے ایگزامز دیے ہیں لیکن خواب میں دیکھتی ہیں کہ ایگزامز کی تیاری ہو نہیں پا رہی اور ایگزامینیشن ہال میں پیپر نہیں ہو پا رہا ان سے، تو اس میں کوئی تشویش کی بات نہیں ہے۔ بعض اوقات پیپر دینے میں یا اس کی تیاری کرنے میں، اس کو پریپیئر کرنے میں جو مشکلات آتی ہیں یا کوئی ذہن لگانا پڑتا ہے تو بعد میں بندہ کسی نہ کسی صورت میں وہ تمام چیزیں خواب میں اس طرح دیکھتا ہے، تو اس میں پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ جو ہے نا وہ آپ ناکام ہو جائیں گی۔ ہاں اگر پیپر میں آپ نے کیا ہی کچھ نہیں ہے اور یہ خواب دیکھ رہی ہیں تو پھر اس کا معاملہ دوسرا ہے، لیکن اگر آپ نے صحیح پیپر کیے ہیں اور خامخواہ خواب دیکھ رہی ہیں تو یہ کچھ خیالات ہوتے ہیں، کچھ چیزیں مل ملا کر اس طرح، کچھ ڈر خوف مل ملا کر اس طرح خواب میں نظر آتا ہے، تو اس میں تشویش کی بات نہیں ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرمائے۔ سائرہ بہن نے لاہور سے پوچھا کہ ان کی پھپھو نے دیکھا کچے مکانات ہیں اور چڑھنے کی کوشش کرتی ہیں لیکن چڑھ نہیں پاتی، ان کی پھپھو کوئی کام ہے جس کو کرنے کی کوشش کر رہی ہیں لیکن وہ کر نہیں پا رہے، تو بہتر یہ کہ اس کام کے بجائے کوئی دوسرا کام کر لیں، وہ ان کے لیے بہتر ہے۔ پھر اس کے بعد یہ کہتی ہیں کہ اپنے بچوں کو اٹھا کر دربار جاتی ہیں، وہاں بچوں سے ان کی صحت کے لیے دعا کرواتی ہیں۔ دیکھیں بات یہ کہ اب یہاں لگ رہا ہے کہ کوئی گھر میں بیمار ہے، وہ صحیح نہیں ہو پا رہا ہے، یا کوئی پریشانی ہے وہ دور نہیں ہو پا رہی، تو یہ کہ اللہ والوں کی، دیکھیں میں یہاں پر ایک بات عرض کروں کہ میں خود مزارات پر جاتا ہوں، ان کے وسیلے سے مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، ان کی برکتیں ہوتی ہیں، لیکن خواتین کو وہاں جانا منع ہے۔
ٹھیک ہے نا. تو آپ کے لیے تو مطلب بہت اچھی اپورچونٹی ہے کہ آپ گھر پر بیٹھے آپ نمازوں کی پابندی کریں, کسی کا دل نہ دکھائیں, ان کے وسیلے سے آپ دعا کریں, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا. اور کوئی بیمار بھی ہے, کوئی مشکل بھی ہے, تو انشاءاللہ شفا یابی ہوگی اور مشکل بھی انشاءاللہ دور ہوگی. اللہ والوں کے وسیلے سے دعا ضرور کرنی چاہیے. لاہور سے یاسمین بہن نے پوچھا کہ انہوں نے پہلے خواب دیکھا تھا ایک بہن کے بارے میں, تو ہم نے اس کی تعبیر عرض کی تھی, پھر انہوں نے ایصال ثواب کیا, تو اب بتا رہی ہیں کہ دوسری مرحومہ بہن آئیں تو وہ کہتی ہیں ہم عمرہ کرنے جا رہے ہیں. یہ ماشاءاللہ اچھا خواب ہے, اور جو آپ نے ایصال ثواب کیا وہ ان کو پہنچا ہے ماشاءاللہ. اور آپ تصور نہیں کر سکتے اشکار بھائی کہ ایصال ثواب کس طرح پہنچتا ہے اور مرحومین کو کتنا فائدہ ہوتا ہے. خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں نا ایک خاتون آئیں اور کہنے لگیں کہ میری جوان بیٹی کا انتقال ہوا, میں چاہتی ہوں کہ میں خواب میں دیکھوں. تو انہوں نے کچھ پڑھنے کے لیے دیا, تو خواب میں جب دیکھا تو وہ عذاب قبر میں تھی. وہ بڑی پریشان ہوئی, آ کر عرض کی. اچھا کچھ عرصے کے بعد خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے خواب میں دیکھا کہ ایک خاتون ہیں, وہ جنت میں ٹہل رہی ہیں. تو اس خاتون نے ان کو آواز دی کہ حضور مجھے پہچانا میں کون ہوں؟ کہا میں نے نہیں پہچانا. کہا میں اس خاتون کی بیٹی ہوں کہ جس نے آپ سے آ کر جو ہے وہ پوچھا تھا میرے متعلق. تو کہا وہ تو آپ کو تو عذاب میں گرفتار دیکھا. تو اس نے بتایا کہ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو کہ ہمارے قبرستان میں کچھ قبروں پر عذاب ہو رہا تھا, ایک آنے والا آیا اور اس نے درود پاک پڑھ کر بخش دیا. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے صرف مجھ سے نہیں بلکہ ان تمام قبروں سے عذاب اٹھا لیا. ایک پورا ایک نظام ہے, پردے کے پیچھے پورا ایک نظام چل رہا ہے. جی ہمیں یہاں پر عقل چلانے کی ضرورت نہیں, اور وہاں نظام دوسرا ہے بالکل. میرے دل چاہتی ہے کہ آپ سے پروگرام کو قطب ابدال اور ان کی ڈیوٹیاں ہیں, ڈیوٹی وہ اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ. تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ یہ کہتی ہیں کہ شازیہ بہن نے سرگودا سے پوچھا کہ ان کے شوہر جہاز پر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, 3 لوگ ہیں, پتہ نہیں کہاں جانا ہے, وہ گم رہے ہیں. آپ کے شوہر جو زندگی بسر کر رہے ہیں یا مطلب کوئی کام کر رہے ہیں, اس کام کا نتیجہ کوئی آنا وانا نہیں ہے, بس یہ گھومتے رہیں گے اس کام میں, نتیجہ کچھ بھی نہیں, وقت ضائع کر رہے ہیں. تو بہتر یہ کہ کوئی اور کام کر لیں تو وہ زیادہ بہتر ہے. اب کام کے حوالے سے بزنس بھی ہو سکتا ہے, کچھ اور کام بھی ہو سکتا ہے, کہیں نوکری کر رہے ہیں تو وہاں پر بھی کچھ کام ہو سکتا ہے, تو اس کام میں پڑھنے کی ضرورت نہیں جس میں پڑے ہوئے ہیں. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ کوئی دربار ہے, وہاں جانا ہے, راستہ نہیں مل رہا, آگے بزرگ ہیں, وہاں پہنچتی ہیں تو وہ بارش شروع ہو جاتی ہے, اور وہ بزرگ تعویذ دے رہے ہوتے ہیں لیکن وہ تعویذ انہوں نے لیا نہیں. دیکھیں میری بہن, کوئی معاملہ ہے پریشانی کا, مشکل کا, تو اس وقت آپ تھوڑا سا آپ کو راستہ سجائی نہیں دے رہا, یا مستقبل میں کوئی ایسی بات ہونے والی, راستہ سجائی نہیں دے رہا, لیکن بالآخر انشاءاللہ آپ کو راستہ ملے گا غیبی طور پر, اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ کرم فرمائے گا. آخر میں بارش کا ہونا یہ بہت اچھی بات ہے, تو انشاءاللہ آپ کی راستہ مل جائے گا. نمازوں کی پابندی کیجئے, اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم صبح و شام 33 مرتبہ پڑھیں ولا ختیمہ درود شریف کے ساتھ. اس کے بعد جو ہے وہ قمر نے لاہور سے پوچھا کہ کتا پیچھے ہے اور یہ آگے بھاگ رہے ہیں, ایک آدمی اس کے منہ پر رسی باندھتا ہے, اب وہ کہتا کچھ بھی نہیں ہے لیکن کھڑا ہوا ہے, جگہ سے ہل نہیں رہا. کوئی دشمن ہے, آپ کو باتوں سے نقصان پہنچا رہا ہے, پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے, لیکن الحمدللہ جو ہے وہ ایسے اسباب ہوئے کہ کچھ کہہ نہیں پا رہا, لیکن بہرحال وہ موجود ہے. اللہ تعالیٰ اس کی دل سے دشمنی نکالے اور آپ کو محفوظ و مامون فرمائے. فیصل آباد سے مظہر صاحب نے پوچھا کہ والد مرحوم کو پاس سے گزرتے ہوئے دیکھا تو اپنے پوتے مزمل کا پوچھا کہ کہاں ہے. این ممکن ہے کہ یہ پوتا کہیں اس وقت جو ہے وہ ہلکا پھلکا کوئی بیمار وغیرہ ہو, جیسے بعض اوقات موسمی وائرل ہو جاتے ہیں, اس طرح کو کچھ ہو. تو اس طرح جو نیک لوگ ہوتے ہیں تو ان کو اس دنیا سے گزر جانے کے بعد بھی گھر والوں کے حالات کی خبر ہوتی ہے, تو یہ ممکن ہے. اور باقی یہ کہ الحمدللہ وہ اچھے حال میں ہیں, مزید ان کو ایصال ثواب کیجیے. یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ کسی حوالے سے کسی مشکل میں ہوں, تو اللہ تعالیٰ ان کی مشکل کو دور فرمائے, اس لیے انہوں نے یہ خواب دیکھا. کوئٹہ سے بہن نے پوچھا کہ دانت ٹوٹ رہے ہیں, ہاتھ میں آ رہے ہیں, تکلیف نہیں ہو رہی, بلیڈنگ بھی ہو رہی ہے. دیکھیں بلیڈنگ کے ساتھ تکلیف ہو تو خواب کی تعبیر کچھ اور ہوتی ہے. بہرحال میں کہوں گا کہ احتیاطاً صدقہ وغیرہ دے دیں,
ٹھیک ہے نا، اپنے گھر کی طرف سے، گھر والوں کی طرف سے، اپنی طرف سے. لیکن یہ کہ اگر تکلیف نہ ہو اور ہاتھ میں ہو تو وہ کسی خوشخبری کی طرف اشارہ ہوتا ہے، کسی پریشانی کی طرف اشارہ نہیں ہوتا. میں نے احتیاطاً آپ کو عرض کر دیا. خانہ کعبہ کی زیارت ہوئی، غلاف کو چوم رہی ہیں، یہ بہت پیارا خواب ہے. یا تو آپ کو وہاں کی حاضری ہوگی یا کوئی بڑی حاجت انشاءاللہ پوری ہوگی، یا دین کی طرف آپ مزید انشاءاللہ آگے آئیں گی تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا. ہما نے ہری پور سے پوچھا گھر میں شادی ہو رہی ہے اور بارات یعنی جو لے کر آ رہے ہیں، بلکہ کہہ رہی گھر میں شادی ہو رہی ہے بھائی یعنی یا کسی اور گھر میں شادی دیکھتی ہیں. اب یہ کس کی شادی ہے یہ نہیں پتہ. اور دوسرا یہ جو انہوں نے یہ خواب دیکھا، گھر میں اگر شادی ہو رہی ہے، کوئی تیاری وغیرہ ان کی حقیقت میں ہے تو پھر تو اس کی تعبیر نہیں ہے. تو لیکن اگر یہ خود شادی شدہ نہیں ہے اور شادی دیکھ رہی ہیں کسی کی بھی، بھائی کی کسی کی بھی، تو بہرحال وہ خوشی کی خبر کی طرف اشارہ ہے، کسی خوشی کی طرف اشارہ ہے. اللہ رب العالمین خوشیاں عطا فرمائے، غموں سے محفوظ فرمائے. کمالیہ سے فرزانہ بہن نے پوچھا کہ خواب میں جنات شیاطین بہت تنگ کرتے ہیں. پھر دوسرا خواب دیکھا کہ خواب میں اندھیرے دیکھتی ہیں. میری بہن آپ نمازوں کی پابندی کریں اور سونے سے پہلے باوضو ہو کر سوئیں، آیت الکرسی پڑھ کے سوئیں، اور روزانہ فجر کی نماز کے بعد جو اوپر میں نے وظیفہ عرض کیا کچھ دیر پہلے وہ آپ بھی کریں. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ کرم فرمائے گا. اور ایک بات میں عرض کروں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام سونے سے پہلے نا آپ کا یہ عمل تھا کہ سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس 3 مرتبہ پڑھتے اور اپنی ہتھیلی مبارک پر دم کر کے تمام وجود اقدس پر پھیل لیا کرتے. تو آپ یہ کریں، انشاءاللہ ہر قسم کے شیاطین سے محفوظ رہیں گی انشاءاللہ. اور یہ خواب میں اندھیرا وغیرہ یہ بھی نہیں آئے گا. مسز حنیف نے کراچی سے پوچھا کبوتر اڑتا ہوا آیا پنجرہ، یہ اس کو چھری سے پکڑنے کی کوشش کرتی ہیں، تھوڑا وہ خون لگ جاتا ہے، یعنی خون نکلتا ہے، پھر لپیٹ کر پنجرے میں بند کرتی. کوئی معاملہ ایسا ہے کہ جس میں ان کی وجہ سے ہی کچھ جانے انجانے میں معاملہ خراب ہوا ہے، لیکن وہ معاملہ صحیح بھی یہی کریں گے انشاءاللہ. تو ہو سکتا ہے کہ ایسا مستقبل میں ہو، یا ہو سکتا ہے کہ ابھی ان کے ساتھ معاملہ ہو رہا ہو. امبر نے لاہور سے پوچھا کہ مرحوم بھائی نے فروٹ کی دکان کھولی ہے اور کہا کہ مجھ سے فروٹ لے لیں، ان کو ایصال ثواب کیجیے. اور کہا کہ وہی بھائی مرحوم آتے ہیں کہ گھر بک گیا ہے، اس پر سائن کر دو. تو دونوں خواب یہ بتا رہے ہیں کہ آپ ان کو ایصال ثواب کریں اور دعائے مغفرت کا اہتمام کریں. حماد نے لاہور سے پوچھا کہ ان کی والدہ نے نیلے رنگ کا سانپ دیکھا، اسے مار دیا ہے. کوئی دشمن تھا لیکن الحمدللہ بے بس اور لاچار ہو چکا ہے. تعظیم نے واقعہ سے پوچھا کہ پہلے جہاں رہتے تھے وہاں چارپائی ساتھ والے گھر میں لنٹر ڈالا ہوا ہے اور یہ مطلب خوش ہو رہی ہیں. بات یہ کہ کوئی جس گھر میں بندہ رہتا ہے نا تو کہیں نہ کہیں وہ خواب میں اس طرح آتا ہے، تو کوئی ایسی بات تشویش کی بات اس میں نہیں ہے، نہ اس میں خوشی کی طرف اشارہ تشویش کی طرف. یہ بعض اوقات لاشعور میں یہ چیزیں محفوظ ہوتی ہیں، بندہ دیکھ لیتا ہے. صفیہ بہن نے کراچی سے پوچھا کہ خواب میں سانپ تھا، ان کے شوہر نے مار دیا، کوئی دشمن تھا، بے بس ہو چکا ہے اور آپ کے شوہر ہر معاملے میں آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. اور فیصل آباد سے بہن نے پوچھا آبائی گھر ہے تو وہاں جو ہے وہ ان کے جو بھائی ہیں وہ کام کرتے ہیں لیکن پیرنٹس وغیرہ وہاں سے شفٹ ہو گئے ہیں. ان کی شادی ہو رہی ہے، سب لوگ ہیں، بارات کا دن ہے اور شوہر ہی بارات لے کر آ رہے ہیں. کوئی خوشی کی طرف اشارہ ہے انشاءاللہ. بارات کسی اور کی ہوتی تو تعبیر کچھ اور ہوتی، لیکن یہاں خوشی کی طرف اشارہ ہے. اور اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ناظرین کرام، ریپیٹ ٹیلی کاسٹ کل پاکستانی وقت کے مطابق دوپہر 12 بجے انشاءاللہ آپ کے خدمت پیش کی جائے گی. زندگی رہی تو انشاءاللہ تعالیٰ کل اس پروگرام کو لے کر آپ کے خدمت پھر حاضر ہوں گے. فرائض و واجبات کی پابندی کے ساتھ درود پاک کی کثرت رکھیے اور ہم خاکساروں کو دعا میں رکھیے. اللہ حافظ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.